ان باتوں کی الگ الگ مقامات پر حکمتیں بیان کی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو فتنے ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہی دراصل ہماری آزمائش ہے, اور ان فتنوں میں جب ہم ناکامیابی کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب ہم پر مسلط کرتا ہے. ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں کہ اہل باطل کو اہل حق پر وقتی طور سے ہی صحیح غلبہ حاصل ہوتا ہے. اب 2-4 سال چند سال ہم کو لمبا لگنے لگتا ہے, 20 سال 25 سال ہم کو بہت لمبی مدت لگتی ہے. یہ کوئی لمبی مدت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش قوموں کو کتنی لمبی لمبی مدتیں دی ہیں. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. کب تک فرعون کا ظلم و استبداد جاری تھا بنی اسرائیل پر. آپ جوان ہوئے, جوان ہونے کے بعد جو واقعہ پیش آیا آپ کو ہجرت کرنی پڑی, مدین گئے, مدین میں شادی ہوئی. شادی کے بعد بیوی کے والد, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے, انہوں نے مہر کے طور پر 8 اور 10 سال کی اختیاری مدت رکھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اوپر, اور 10 سال مکمل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے فرعون کے مظالم جاری تھے. آپ جوان بالغ ہوئے, بڑے ہوئے, آپ نے ہجرت کی. وہاں ہجرت کرنے کے بعد 10 سال گزارا. 10 سال کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں, اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں. نبوت ملنے کے بعد جب فرعون کے روبرو آ کر حق اور توحید کا کلمہ پیش کیا تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرعون نے انکار کیا, آل فرعون نے انکار کیا, اور 2-4 دن 2-4 مہینے کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا. لمبی مدت ملی. اس لمبی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نشانیاں معجزے کے طور پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی. 9 نشانیوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عذاب کی شکل میں ایک چیز آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں فرعون اور آل فرعون کہ آپ دعا کیجئے یہ چیز ٹل جائے اور ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, عذاب ٹلا, پھر سے وہ اپنی سرکشی پر قائم. بار بار یہ ہوا. کتنی لمبی مدت ہوئی اہل باطل کے غلبے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حجت پوری ہو گئی تو پھر پورا وہ واقعہ پیش آیا. کہتے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی, آپ بنی اسرائیل کو لے کر ساتھ چلے. پیچھے سے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں, سمندر میں راستہ پیدا کیا. موسیٰ اور بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس دریا کے پار چلے گئے. آل فرعون اس کے بیچ گئے اور ڈوب گئے, غرقاب ہو گئے. کتنی لمبی پیریڈ گزرا. یہ جو موسیٰ فرعون اور آل فرعون کے ڈوبنے سے پہلے تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پیش کرنے سے لے کر اس مدت تک کتنا لمبا وقفہ. اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً نہیں آتی. غزوہ بدر میں بھی لوگوں نے یہ, ابھی ہم لوگ اس پر گفتگو کر رہے تھے خطبوں میں, یہ ایک بہت بڑا سبق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائے, ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے, آخر میں بالآخر اللہ کی طرف سے اجازت ملی. فوراً اللہ کی مدد نہیں آئی. آپ وہاں سے مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد ایک معاشرے کی تشکیل کی, ساری دنیاوی اعتبار سے تدابیر اختیار کی, قوت جمع کی, معاشرہ تشکیل دیا دین کی اور توحید کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, اور وہاں بھی میدان جنگ میں جاتے ہوئے ساری تدابیر اختیار کر رہے ہیں, سب بندی کر رہے ہیں, جنگی لباس پہن رہے ہیں, ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, سب کچھ سامنے لانے کے بعد, دشمنوں کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, قرآن نے کہا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کب کی؟ اپنی ساری محنت مشقت اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد. اسباب کو بھی اختیار کیا, یعنی ظاہری اسباب کو, اور شرعی سبب کو, قلبی سبب کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور فریاد مدد طلب کرنا, ان دونوں کو اکٹھا کیا. تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی آخرت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو فتنہ امتحان والا ہے, یہ بندے کو دراصل کھرا اور کھوٹے میں فرق کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے بندے کے لیے.